فرما دے، ظالمین کو ظلم و ستم سمیت نیست و نابود فرما دے، ملک عزیز پاکستان کو سلامتی و استحکام عنایت فرما دے، پاکستان کے ساتھ خیانت کرنے والے اندرونی و بیرونی خائنین و دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دے، علماء اکرام، مبلغین اعظام، مجتہدین اعظام، مراجع اعظام، خصوصاً رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عنایت فرما دے، پروردگار عالم انقلاب اسلامی کو انقلاب امام مہدی سے متصل فرما دے، ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ مختصر ان مجالس میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اولاً آج شیعیان حیدر کرار کے قائد و رہبر عارف حسین الحسینی شہید کی برسی ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال اس شہید عظیم کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے۔ ہمیں اس عظیم رہبر شیعیان پاکستان کی فکر کو، آپ کے مکتب کو، آپ کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اس شہید کے راستے کو زندہ رکھنے کی اور زندہ رکھ کر شیعہ سنی وحدت بھائی چارگی کی فضا قائم کرتے ہوئے اپنے ملک عزیز کو مستقل و مستحکم پاکستان میں بدلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کل کی مجلس میں ایک حدیث حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذکر کی۔ آپ سے سوال ہوا کہ کیوں جب رسول اکرم نے امیر المؤمنین کو امام کے طور پر پیش کیا غدیر میں، تو امیر المؤمنین کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ پھر راوی نے پوچھا، راوی عمر، یا زہرا امیر المؤمنین نے اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ جواب میں آپ نے فرمایا، امام کی مثال کعبے کی ہے، اور کعبہ چل کے لوگوں کے پاس نہیں آتا، بلکہ لوگوں کا فریضہ ہے وہ اپنی تیاری پیدا کر کے کعبے تک پہنچ جائیں، اور امام نے اپنا حق نہیں لینا۔ یہ عوام امت کا فریضہ ہے کہ وہ امام کے حق اگر غصب ہوا ہے تو لے لیں، اور اللہ نے امام کو امام بنایا ہے، اب امام کا کام اجرا ہے، اس اللہ کے قانون و نظام کو نافذ کرنا ہے، اور امام کا حق دلانا یہ امت کا فریضہ ہے، جو اس حدیث میں حضرت زہرا فرماتی ہیں۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں امام کی مثال کعبے کی ہے، تُؤْتَى وَلَا تَأْتَى، لوگ کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں، نہ کعبہ لوگوں کے گرد طواف و چکر کاٹتا ہے۔ یعنی زندگی کا محور و مدار، آپ کی زندگی چلانے کا محور و مدار خواہ جوانی کی صورت میں ہو، گھریلو کاروبار، تعلیم، سیاست کی صورت میں ہو، اس کا معیار و میلاک رہبر و امام ہوتا ہے۔ امام زندگی کی محوری و مرکزی ترین شخصیت ہو۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا، امام کی امامت کے لیے ہم امت کا فریضہ ہے تیاری کر لیں، یہ نہیں کہ امام آئیں گے سارے کام امام کریں گے، نہ، یہ فکر غلط ہے، بلکہ امام اگر پردے غیبت میں ہے آج، اس امام کو پردے غیبت سے باہر لانے کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے دلوں کو، محلوں کو، علاقوں کو اور مملکتوں کو تیار کرنا ہی ہمارا فریضہ ہے۔ امام کعبے کی مثال ہے، کعبے نے نہیں آنا، ہم نے اپنی صلاحیت ایجاد کر کے کعبے تک پہنچنا ہے۔ بس ظہور امام اور منتظرین کے فرائض بھی اس حدیث سے واضح ہو جاتے ہیں۔ انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، انتظار انگلش ویٹنگ کہا جاتا ہے۔ انتظار یہ اس معنی میں امام کے انتظار نہیں، ویٹنگ۔ آپ کسی چوک میں ہیں، مثلا اسی سکردو میں علمدار چوک، کسی نے کہا 3 بجے آنا ہے، آپ 2:30 بجے پہنچے، اب آپ کیا کر رہے ہیں جناب؟ جی انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار کا مطلب بیٹھا ہوا ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، میں نے تو کچھ نہیں کرنا، بس اس نے آنا ہے، میرے دوست نے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ویٹنگ اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کو انتظار نہیں کہتے۔ دین نے انتظار الفرج افضل العبادہ عمل، افضل ترین عبادت و عمل ہے انتظار، کچھ کرنے کا نام ہے، بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا نام انتظار نہیں ہے۔ کیا کریں؟ اس حدیث میں حضرت زہرا نے ایک
بہت گہرے مطالب بیان کیے ہیں، اور منتظرین کا فریضہ امام کی نسبت اور امام کے ساتھ امت کا کیسا رابطہ ہونا چاہیے، توقعات کیا ہونی چاہیے وہ بھی بتایا ہے۔ انتظار کا مطلب آئیں اٹھیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا، امام حسین دلوں کو شکار کرنے والے امام ہیں اور دلوں پہ دستک دیتے ہیں۔ آؤ اب میں اور آپ نے دلوں کے دروازے امام کے لیے کھولنے ہیں، نہ ہالی ووڈ اور شیطانوں کے لیے۔ اپنے دل کو امام کے لیے تیار کریں، اپنے گھر کو امام کے لیے تیار کریں، اور امام کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو برطرف کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہم کردار ادا کریں۔ ایک رکاوٹ امام کی شناخت نہ ہونا، شناخت دے دیں۔ ایک خاتون اپنے اعتبار سے، ایک طالب علم اپنے اعتبار سے، ایک عالم دین اپنے اعتبار سے، مجھ جیسا طالب علم اپنے اعتبار سے شناخت خود حاصل کرے امام کی معرفت۔ امام کی معرفت سے مراد یہ نہیں کہ امام کا نام کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، ماں کا کیا نام تھا، کہاں پیدا ہوا، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، واویلا ہے اگر یہ معلومات بھی نہ ہو تو۔ اس سے بڑھ کر امام کریں گے کیا، امام کس حکمت و کس فلسفی و فلسفے کے مطابق اللہ نے معین کیا ہے، یہ شناخت، ان سوالات کا جواب۔ اور امام نے آ کر کیا کرنا ہے، کون سی تبدیلی ایجاد کرنی، کن میدانوں میں تبدیلی ایجاد کرنی ہے، کس قسم کے افراد امام مہدی کے لشکر کے حصہ بنیں گے، سردار بنیں گے، یہ تمام کوالٹیز کو سمجھنا اور ان کوالٹیز کو اپنے اندر ایجاد کرنا، یہ انتظار ہے، یہ انتظار ہے۔ اور انتظار میں منتظرین کی دو صفات اہم ہیں، اہل علق و اہل عرق ہیں۔ علق و عرق، خون اور پسینہ۔ پسینہ علامت ہے، جسے آپ کہتے ہیں خون پسینے کی کمائی ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ ایک مومن نے کہا مزدوروں میں پسینہ ہی نہیں آتا، آج کل اتنے کمزور ہوئے ہیں تو ہم مزدوری کیوں دیں؟ نہیں دے دیں، بہرحال پھر بھی حق الناس ہے۔ پسینہ علامت ہے محنت کی، محنت کرنا، فعالیت، سستی نہیں، کاہلی نہیں، بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنے والا منتظر نہیں، پسینہ بہانے والا منتظر ہے۔ امام کے مشن میں، امام کی راہ میں، امام کی تعلیمات کی پرچار میں، امام کے احکام کو عملی کرنے میں اتنا فعال، ایکٹیو، الرٹ، یعنی پسینہ بہائے، یعنی پسینہ بہانا یعنی بہت فعال ہے، بہت ایکٹیو ہے امام کے میدان میں۔ آج بہت سارے لوگ فعال ہیں، یہ ہالی ووڈ کے ایکٹر اینڈ ایکٹریسز دیکھیں، بہت فعال ہیں، بڑا پسینہ بہا رہے ہیں، لیکن فساد کے میدان میں۔ کرکٹر دیکھیں، بڑا پسینہ بہا رہے ہیں، یہ جو فٹ بالسٹ اور کرکٹر کو جو پسینہ آتا ہے، ہمیں کہاں آتا ہے؟ لیکن وہ پسینہ کسی کام کا نہیں، وہ دنیا اور شہرت کمانے کے میدان میں ہے۔ وہ پسینہ مقدس ہے جو اللہ کی اطاعت کے میدان میں، امام کی نصرت کے میدان میں بہے۔ یہ پسینہ، پسینے کا مطلب منتظرین ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والے نہیں، امام کے مشن، امام کی ظہور کے لیے رکاوٹوں کو برطرف اور امام کے ظہور و استقبال کے لیے ملتوں کو تیار کرنے کے لیے فعال ہوں گے۔ آج ادھر ہے، آج ادھر ہیں، ایکٹیو ہیں، ذہنوں کو تیار، نسلوں کو تیار، جوانوں کو تیار، اور ان کا رخ امام کی طرف، ان کی صلاحیتوں کا رخ، اس کی تعلیم کا رخ۔ آج نہیں ہے تعلیم کا رخ ڈگری کی طرف ہے، تعلیم کا رخ نوکری کی طرف ہے، تعلیم کا رخ معلومات کی طرف ہے۔ یہ بہت چھوٹا اور تعلیم کی توہین کرنے کے برابر فلسفہ ہے۔ تعلیم کا رخ معرفت بڑھانے کے لیے ہو، تعلیم کا رخ امام مہدی جیسی حقیقتوں کو کشف کرنے و سمجھنے کے لیے ہو۔ العلم نور، علم نور ہے، یہ نور، یہ لائٹ حقائق کو برملا کرتا ہے، روشن کرتا ہے۔ تعلیم کا نور خود شناسی کرائے، تعلیم کا نور اللہ جیسی حقیقت کی معرفت کروائے، تعلیم کا نور میں اور آپ کی صلاحیتیں اور صلاحیتوں کو کس میدان و کس امام کی اطاعت میں خرچ کرنا، یہ ہنر سکھائے۔ یہ ہے پسینہ بہانے والا۔ اور منتظر وہ قیمتی انسان ہے، وہ قیمتی شیعہ ہے، وہ کوالٹی کے شیعہ ہے، بات پسینے پہ نہیں۔ جب امام کا مشن بڑھانے کے لیے، امام کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے، امام کی معرفت بڑھانے کے لیے پسینہ اور دوڑ دھوپ سے کام نہ چلے تو خون بہا کر لوگوں کو بیدار کرے، خون بہا کر امام کے مشن کے لیے لوگوں کو تیار کرے۔ عارف حسین الحسینی کی طرح پہلے انتھک رہے، ضیاء الحق کے دور میں پسینہ بہایا، محنت کی، زحمت کی، تکلیفیں برداشت کی۔ آج ایک گفتگو ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں شہید حسینی کے بارے میں کس فضا میں انہوں نے مقابلہ کیا۔
یہ پسینہ بہانا، بات جب پسینے سے مسئلہ حل نہ ہو تو خون بہانا، منتظر وہ جو اپنے خون دے کر بھی امام کے مشن کے لیے ذہنوں کو تیار کرتا ہے۔ عاشورائی بھی یہی تھے، پہلے خون پسینہ بہایا۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر نے محنت کی، زحمت کی امام کے مشن، امام کی دفاع کے لیے، اور جب بات آئی خون دینے کی سب سے پہلے خون دیا۔ شہدائے عاشورا منتظرین امام کے رول ماڈلز ہیں۔ خدا را جوانان عزیز، آج رول ماڈلز چرائے جا رہے ہیں، اسوے چرائے جا رہے ہیں، اور اگر اسوہ کسی فاسد ناپاک نفس امارہ کے اسیر کسی کیریکٹر کو، کسی کارٹون، کسی موبائل، کسی ڈرامے ٹی وی کے شخص کو آپ نے اسوہ بنایا تو پتہ ہے اسوہ کیا کرتا ہے؟ اسوہ آپ کی صلاحیتوں کو بھی چراتا ہے، اسوہ آپ کے ذہن کو بھی چراتا ہے، اسوہ آپ کے لباس پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اسوہ آپ کی فکر پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اسوہ آپ کی غذا پر اثر انداز ہوتا ہے، اسوہ آپ کی دوستیوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، حتیٰ اسوہ آپ کی محبت اور نفرت کے معیارات کو بھی بدلتا ہے، حتیٰ اسوہ حق و باطل کے معیارات کو بھی بدلتا ہے۔ اب اگر یہ کارٹون کے اسوے ہوئے، یہ کرکٹ اور کھیل اور ریسلنگ کے یہ ناپاک اسوے ہو گئے آپ کے اسوے یعنی محوری شخصیت، وہ شخصیت جس کے گرد میں اور آپ کی زندگی کی صلاحیتیں اور محبت اور نفرت کا معیار طواف کرے، وہ مرکزی شخصیت، وہ محوری شخصیت جس کا غلبہ میں اور آپ کے دل و دماغ اور افکار پر ہو، اسے اسوہ کہا جاتا ہے۔ اسے اسوہ نہیں کہا جاتا جس کے صرف نعرے لگا دیں، جس پر صرف منقبت پڑی جائے، نہ، وہ جو آپ کے دل و دماغ اور آپ کے وجود پر چھایا ہوا ہے، اور اتنا چھایا ہوا ہے کہ اس کا اثر آپ کے لباس پہ بھی آ رہا ہے، آپ کے افکار پہ بھی آ رہا ہے، آپ کے بالوں کی کٹنگ پہ بھی آ رہا ہے، آپ کے دوستی پہ بھی آ رہا ہے، اور آپ کی عادتوں پہ بھی آ رہا ہے، آپ کی خلوت پہ بھی آ رہا ہے، آپ کی جلوت پہ بھی، جس کا آپ کی زندگی اور آپ کے دل و دماغ، آپ کی تعلیم اور آپ کی صلاحیتوں پر حکومت ہو، وہ کیریکٹر اسوہ کہلاتا ہے۔ اب جنگ ہے اسووں کی، اور جو اپنے اسوے متعارف کرانے میں کامیاب ہوا، اگلی نسل اس مکتب کی ہے جس مکتب کے اسوے قبول کیے جائیں۔ اس حدیث میں حضرت زہرا یہ بھی فرما رہی ہیں، منتظرین کا کردار بھی بتا رہی ہیں، خون بہانے والے اور پسینہ بہانے والے سست عنصر منتظر نہیں ہے، لا تعلق عنصر منتظر نہیں ہے، جاہل عنصر منتظر نہیں ہے، بابصیر عنصر، امام کے میدان کو سمجھنے والا عنصر، امام کی شناخت حاصل کرنے والا عنصر منتظر ہے، اور اس اتنی شناخت ہے امام کی حقانیت پر، امام اس کی محوری شخصیت بنا ہے، امام کے معیارات کے گرد وہ طواف کرتا ہے، امام کے افکار، امام کی تعلیمات، امام کی اطاعت اس کے پورے وجود، اس کی زندگی پر حاکم و حکومت کرتی ہے۔ گویا اس نے اپنے پورے نفس کو، اپنی ہستی کو امام کے لیے وقف کیا ہے۔ عباس علمدار ایسے ہی تھے، حضرت زینب کبریٰ ایسی تھی، علی اکبر جوان تھے ایسے ہی تھے۔ رول ماڈل کی جنگ ہے آج، جس فکر کے رول ماڈلز جوانوں نے اپنا لیا، اگلا میدان ان کا ہے۔ اس حدیث میں ایک یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امام کعبے کی مثال ہے، کعبے کے گرد طواف یعنی عاشقانہ طواف، امام کو اپنے دل کا کعبہ بنائیں، امام کو اپنی محبتوں کا کعبہ بنائیں، امام کو اپنی صلاحیتوں کا کعبہ بنائیں، اور اس کعبے کے گرد آپ کی صلاحیتیں طواف کریں، اس کعبے کے گرد آپ کی محبت طواف کرے، اس کعبے کے گرد آپ کے محبت و نفرت کا معیار بنے، آپ کی معرفت کا معیار بنے۔ امام محوری شخصیت ہو، امام مرکزی شخصیت ہو، امام کی حکومت، امام کا غلبہ آپ کے پورے وجود پر ہو، یہ منتظر ہے۔ اس نے کعبہ بنایا امام کو، بس اب یہ جیتا ہے، مرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے امام کی خاطر۔ اب آپ اس اعتبار سے حضرت عباس کو دیکھیں، ہم نے صرف حضرت عباس کے مصائب سنے ہیں، حضرت عباس کو اس اینگل سے نہیں دیکھا۔ عباس کی پوری آرزو، عباس کی مرکزی شخصیت، عباس علمدار کی محوری شخصیت، وہ شخصیت جس کی محبت و مقناطیسیت میں ذوب تھے، غرق تھے، عباس علمدار کے لیے حسین تھے امام، اور امام حسین کے گرد عباس کی صلاحیتیں، عباس کی پوری فعالیتیں طواف کرتی تھی۔ کعبہ عباس علمدار حسین تھے، حسین کی خوشنودی عباس کا معیار، حسین کی محبت و نفرت کا معیار عباس کی محبت و نفرت کا معیار تھا۔ عباس نے پوری زندگی ہستی حسین کے لیے فدا کی، قربان کی، اس لیے
حسین کی راہ میں باوفا رہے، اس لیے حسین کی راہ میں پسینہ بھی بہایا، اس لیے حسین ابن علی کی راہ میں خون بھی دیا، اس لیے حسین ابن علی کی راہ میں اپنے جگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرائے، کیونکہ حسین اسوہ تھا عباس کا، اور عباس کا اسوہ حسین ہوا۔ اب حسین کے معیارات کے مطابق عباس کا لباس، عباس کی خوراک، عباس کی محبت، عباس کی دوستی، عباس کا اٹھنا بیٹھنا، عباس کی پوری زندگی حسین کے محور و مدار میں گھومتی ہے۔ عباس کی تمام ہستی کا کعبہ جس کے گرد عباس نے طواف کرنا ہے حسین ابن علی ہیں۔ یہ اسوہ آج پیش ہو، آج منتظرین کی زندگی کا اسوہ، محوری مرکزی شخصیت امام زمن ہو، اس مقام تک شناخت حاصل کی امام کی منتظر ہے، ورنہ رکاوٹ ہے، یہ شناخت نہ ہونا سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آج اسووں کی جنگ ہے جوانان عزیز۔ امیر المومنین کی دو صفات ہیں، یہ دو صفات کی طرف ہم توجہ کریں۔ امیر المومنین ہماری نوجوان نسل کی محوری شخصیت بن سکتے، آئیڈیل شخصیت، رول ماڈل، مرکزی شخصیت۔ لیکن جس زمانے میں ہم، کتنا سخت زمانہ ہے، یہ دو امیر المومنین کی صفات کو چرایا گیا ہے اور کچھ کارٹونوں کو دیا جا رہا ہے۔ عرض کروں گا ابھی امیر المومنین کی دو صفت، ایک صفت یہ تھی مظلوم کی حمایت کرتے علی مرتضیٰ، اور وصیت نامے میں لکھا کونا خصما للظالم و اونا للمظلوم، میرے بیٹے امام حسن و امام حسین علیہ السلام، ظالم جس رنگ کا بھی ہو، اگر تیرے گھر کا بھی ہو خدا نخواستہ، تیرے محلے کا بھی کیوں نہ ہو، ظالم اس کے حامی نہیں بننا، اس سے نفرت۔ مظلوم کسی بھی علاقے کا، رنگ کا، نسل کا، مکتب کا، فرقے کا ہو، اس کا حامی بننا۔ اگر کل مظلوم دیکھے، کس سے توقع کرے مظلوم حمایت کی؟ علی کے ماننے والوں سے توقع کرے مظلوم کی، یہ میرے حامی ہوں گے۔ اور ظالم اگر کیلکولیٹ کرے میں قیام کروں گا، ظلم کروں گا، تو کون میرے خلاف اٹھے گا؟ حقیقی شیعہ وہ ہے کہ ظالم سمجھے کہ شیعہ میرے خلاف اٹھیں گے، میں ظالم ہوں۔ آج اس اعتبار سے دیکھیں دنیا کے نقشے کو، اسرائیل اور امریکہ کے لیے ان کی آنکھوں کا کانٹا کون ہے آج؟ ولی فقی امام خامنائی، حزب اللہ۔ اور آج فلسطین اور کشمیر کے مظلومین کا حامی کون ہے؟ شیعہ نے حیدر کرار۔ ایک مظلوم کی حمایت، یہ اتنا اٹریکٹیو صفت ہے امیر المومنین کی کہ لوگ امیر المومنین کی شخصیت کے جاذبے میں پروانے کی طرح محو ہوتے ہیں، غرق ہوتے ہیں، جذب ہوتے ہیں، جس طرح مغناطیس کا عاشق لوہا ہوتا ہے، چمٹ جاتا ہے، دور ہی نہیں ہوتا۔ ایک یہ چیز۔ دوسری چیز، امیر المومنین میں غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، غیر معمولی الہی صلاحیتیں۔ 40 مقامات پر علی مرتضیٰ ایٹ اے ٹائم آ سکتے ہیں، ملتے ہیں 40 مقامات پر، اس سے بھی بڑھ کر۔ یہ ایک صلاحیت۔ امیر المومنین اتنی بلندی کی طرف جاتے، رسول اکرم معراج پہ گئے، جس لہجے میں خدا نے خطاب کیا رسول اکرم نے، وہ لہجہ امیر المومنین کا تھا۔ فرمایا میرا بھائی یہاں پہنچا ہوا ہے۔ امیر المومنین نے مرحب جیسے ظاہری پہلوانوں کو پچھاڑا اور فرمایا میں نے باب خیبر کو ما قلعت باب الخیبر، باب خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا، روحانی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ غیر معمولی صلاحیت۔ یہ دو کوالٹیز جس میں بھی آئیں، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، وہ اس کے عاشق ہوتے ہیں، وہ اس کا رول ماڈل ہوتا ہے، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیروکار بنتے ہیں، یہ محوری شخصیت بنتا ہے۔ یہ امیر المومنین کی صفات تھی، ہم نے نہیں بیان کیا، ہم نے پیش نہیں کیا اپنی نسل کو۔ اب یہ دو صفات کس نے چرایا ہے؟ جوانان عزیز، اسپائڈر مین دیکھتے ہیں نا، اسپائڈر مین ایک کارٹون ہے، دیکھنے میں تو ہم جی ایک کارٹون ہے، بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، کون سے بازار میں مارکیٹوں میں جا کے نشئی بن رہے ہیں۔ اسپائڈر مین، بعض لڑکوں کے شرٹ پہ بھی اس کی تصویر، بعض اسکول کے بیگ بھی اسپائڈر مین کی تصویر، بعض چیونگم کھاتے ہیں جی اسپائڈر مین صاحب کی تصویر۔ کیوں اتنا اس اسوے کو پھیلا رہے ہو؟ اب معلوم ہو گیا ذکر حسینی کا کتنا اثر ہے۔ وہ چیونگم میں بھی اپنے کریکٹر پیش کر رہے ہیں، اور ہم اپنی عزاداری میں اپنے کریکٹر پیش نہ کریں، ہم اپنے مجالس میں اپنے اسووں کو پیش نہ کریں۔ کتنا ظلم! اسپائڈر مین کو دو صفات دی ہے، البتہ آپ نے دیکھنا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ ایک صفت یہ کہ مظلوم کی حمایت کرتا ہے،
جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اسپائڈر مین صاحب چھلانگیں مارتے ہوئے اس بلڈنگ کو کراس کر کے اس بلڈنگ کو کراس، اس آسمان میں گیا، وہاں سے چھلانگ مار کے پاکستان سے ہندوستان سے سمندر کو ایک چھلانگ مار کے عبور کیا، پہنچ گیا، مظلوم کی حمایت کی۔ اور یہ مظلوم کی حمایت چھوٹے بچے خصوصاً جن کی فطرت آلودہ نہیں ہوئی، اس مظلوم کی حمایت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اس کے عاشق ہوتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کو دل سے قبول کرتے ہیں۔ ایک دوسرا، اس میں غیر معمولی صلاحیت اس میں دکھائی گئی ہے، امیر المومنین کا اسوہ چرایا گیا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت علی کے اندر یہ صفات دو رکھی تاکہ ان دو صفات کو بیان کر کے والدین، مائیں، علماء، مجھ جیسے طالب علم نسلوں کو حیدر کرار کے عاشق بنائیں، اور علی مرتضیٰ کسی قوم کی شخصیت کا امام بن جائے، محوری شخصیت بنے، تو ان کی تمام صلاحیتیں، جوانیاں، ان کی تعلیم، اقتصاد، سیاست علی کے کعبے کے گرد طواف کریں گی۔ محمد وآل محمد بلندر سلوات۔ کیا کیا؟ اسپائڈر مین کو غیر معمولی صلاحیتیں دی، اس بلڈنگ سے چھلانگ مارتے اس بلڈنگ میں، پھر وہاں ایک مشکل حل کرتے، کوئی روڈ میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ روڈ کراس کراتا ہے، پھر کچھ بچے بیمار ہیں، انہیں دوائی دیتا ہے، ٹھیک کرتا ہے ہاتھ لگا کے، کچھ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاتا ہے، اور بڑے دہشت گردوں کے گروپ آتے ہیں، پورے لشکر کو اکیلے پچھاڑ دیتا ہے۔ یہ دو، ایک غیر معمولی صلاحیت، عام انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ عام انسان ایک چھلانگ تو کیا 2 سیڑھیوں سے چھلانگ نہیں مار سکتا، وہ 100 منزلہ عمارت کراس کر کے یہاں سے چھلانگ مار کے گلگت سے چھلانگ مار کے ہندوستان سے چھلانگ مار کے امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ یہ نفسیاتی جنگ ہے جوانان عزیز، یہ ان کے ماہرین نے بنایا ہے، یہ نہ سمجھے انہوں نے اسپائڈر مین بنایا اس لیے کہ شیعہ بچے جو ہے نا یہ دیکھیں اور والدین تنگ نہ ہو، اس لیے نہیں بنایا۔ رہبر معظم نے فرمایا کھیل ہی کھیل میں انہوں نے وہ بچے جو شیعہ محبان اہل البیت کی آغوش میں پرورش پائے تھے، کھیل ہی کھیل میں قبل اس کے کہ والدین، علماء، اس اساتذہ ان بچوں کو علی مرتضیٰ کے اسوے کے عاشق بناتے، کھیل ہی کھیل میں اسپائڈر مین کو وہ صفات دے کر اس آغوش سے اٹھا کر نفس امارہ کی استکباری فرعونی تہذیب کا عاشق بنایا۔ یہ 2 صفات دے کے آج بچے اسپائڈر مین کے عاشق ہیں، امیر المومنین کا نام ہی نہیں جانتے۔ اب شرٹ بھی اسپائڈر مین کی ملے گی، بیگ بھی اسپائڈر مین کا، چوئنگم بھی اسپائڈر مین کی، دماغ میں اسپائڈر مین۔ کل امام زمن ظہور فرمائیں گے، امام زمن کو اتنا نہیں سمجھیں گے، متاثر نہیں ہوں گے، معاذ اللہ اسپائڈر مین کے عاشق ہو گئے، ان کی صلاحیتیں بھی اس راہ میں ہیں۔ لہذا اس حدیث میں زہرائے مرضیہ آج کی اس جنگ میں اور آپ کی مشکل کشائی فرما رہی ہیں۔ مثل الامام کمثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی ہے، کعبے کے گرد طواف کرو، کعبہ مرکزی ترین مرکز ہو آپ کی عبادات کا، نماز پڑھو کعبے کے رخ، کھانا کھاؤ کعبے کے رخ، یعنی یہ محوری مرکزی ستون ہو۔ اور کعبہ، یہ کعبہ ہے، ظاہر ہے، جسم ہے، اس کعبے کا باطن ہر زمانے کا امام ہوتا ہے۔ بس اپنی جوانیاں، تعلیم کا محور مدار امام ہو، جوانان عزیز، امام زمن ہو۔ کیوں پڑھ رہے ہو؟ روٹی کے لیے، نوکری کے لیے، ڈگری کے لیے، مشہور ہونے کے لیے؟ نہ، اس لیے پڑھ رہا ہوں باشعور بن کر امام زمن کے ظہور کے لیے نسلوں کو تیار کر سکوں۔ یہ فلسفہ کہاں، یہ نورانی تعلیم کہاں، اور وہ تیزابی تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ تیزاب ہے آج تعلیم شعور نہیں دے رہی، آج تعلیم علی جیسے کیریکٹرز کو اسوہ کے طور پر نہیں پیش کر رہی، آج تعلیم خواتین کو فٹ بالسٹ بنانے میں زیادہ چکر میں ہے۔ آج تعلیمی اداروں میں کتنے اسکینڈلز ہو رہے ہیں، ضد اخلاقی، ہزاروں کی تعداد میں، کتنے چرس و افیون کے اسیر ہو رہے ہیں نوجوان نسل یونیورسٹیز میں۔ کیوں؟ تعلیمی کا فلسفہ گرایا، ڈگری، نوکری، پھر کرپشن۔ پاکستان میں یہی ان پڑھوں نے کرپشن نہیں کی، پاکستان میں پڑھے لکھے بیوروکریٹس اور سی ایس ایس ٹاپر نے، سی ایس ایس یعنی پاکستانی تعلیمی نظام کے کامیاب ترین افراد، اور کامیاب اتنے ہیں کہ بڑی کامیابی سے
کرپشن کے ہنر جانتے ہیں. تعلیم کا فلسفہ گرا ہے. آج پاکستان کس بحران کا شکار ہے. تعلیم کے لیول کو بڑھایا جائے. تعلیم اس لیے پاکستان کو ایک مستقل ملک بنا سکے. تعلیم اس لیے نہیں کہ پاکستان کو لوٹ لیں. تعلیم اس لیے امام عزت و امام ہدایت جو مقام انسانیت پر فائز کرتے اس امام کو سمجھنے کے قابل بنے، اس لیے تعلیم ہو. یہ تعلیم پھر اپنے ملک کی ترقی کے لیے بھی میں اور آپ کے اندر احساس ایجاد کرے گی. لہٰذا امام کو اپنی زندگی کا مرکز و مدار بنائیں. اور امام حسین کے کردار کے اندر مظلومیت بھی ہے اور غیر معمولی ترین صلاحیت ہے انسانوں کو بدلنے کی. امام حسین سب سے بڑھ کر اسوہ و کریکٹر ہو سکتے ہیں. اور اس لیے جوانان عزیز امام مہدی علیہ السلام مصائب امام حسین میں بھی بیان فرماتے ہیں. جب آپ کعبے سے قیام کریں گے اور امام یہ نعرہ دیں گے اپنے منتظرین کو کہ ینادی بشعار یا لسارات الحسین انا طالب بالآثار. امام مہدی بلند آواز میں کہیں گے میں حسین کا بیٹا، حسین کا انتقام لینے کے لیے میں قیام کر رہا ہوں. میرا الگو، رول ماڈل، میری محوری مرکزی شخصیت حسین ابن علی ہے. عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین محوری شخصیت بنے تاکہ ہم امام مہدی کے کاروان کا حصہ بن سکیں. اس لیے اس امام حسین کو اپنے دلوں کا کعبہ بنا کر اس امام کے معیار مکتب فکر کے گرد طواف کریں. اس معیار کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سنواریں. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. اب ہم امام کے لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں. امام کو اپنی زندگی کا کعبہ و قبلہ و محوری و مرکزی ترین اہم امپورٹنٹ ترین شخصیت بنانا چاہتے ہیں. قرآن نے، اہل البیت نے لمبی لمبی باتیں نہیں کی تربیت کے لیے. ایک فارمولہ دیا، گولڈن فارمولہ، تربیتی گولڈن فارمولہ. یہ دیگر مجالس میں بتا چکا ہوں. قرآن نے، دین نے امام کو دکھایا ہے. کہا یہ امام، آپ اس امام کے عاشق بنو، باقی آپ کی زندگی کے مسائل حل. آپ تربیت پا گئے. یہ حسین ہے، اس حسین کے عاشق بنو، عاشق حقیقی. اس امام کے فکر کے عاشق بنو، آپ کی تربیت ہو جائے گی. یہ امام آپ کا رول ماڈل بنے، پھر آپ کے افکار، آپ کی معرفت کا معیار، آپ کے معلومات کا معیار حسینی بن جائے گا. اب وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جوانان عزیز جو ہمیں امام مہدی یا امام حسین کے اس کعبے کے قریب آنے سے روک رہی ہیں؟ بہت سارے عوامل ہیں. ایک طاغوتی حکومتوں کے خیانتیں، جیسے کارٹون کی صورت میں نسلوں کو دور کر رہے ہیں. دوسرا نفس امارہ. تیسرا بے معرفتی امام کی. امام کیا ہے، کون ہے، کوئی رابطہ نہیں، کوئی شعور نہیں. اور چوتھی چیز گناہ. میں صرف گناہ کے حوالے سے بتاؤں گا. جوانان عزیز، گناہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور امام حسین کی عزاداری میں علماء کرام نے آداب بتائے ہیں. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں آپ صرف گناہ چھوڑ دو جوان. گناہ گندگی ہے. جیسے آپ محلے کے کچرے کا ڈھیر ایک جگہ پہ پھینکتے ہیں اور اگر ہر روز نہ اٹھائے جائے تو کچرے کا انبار بنتا ہے اور اس کچرے میں نت نئے جراثیم آتے ہیں، اس کی بدبو پھیلتی ہے، وہ بیماریوں کا باعث بنتا ہے، پورے علاقے کو برباد کرتا ہے، فاسد کرتا ہے، پورے علاقے کی خوبصورتی کو خراب کرتا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنے نفس کو، دل کو، اپنے ذہن کو گناہوں کے کچرے کا ڈھیر بنایا ہے. یہ کارٹون دیکھتے ہیں ادھر کا کچرا آ رہا ہے، ٹی وی دیکھتے ہیں ادھر کا کچرا آ رہا ہے، مارکیٹ میں جاتے ہیں بے حیائی بدحجابی کا کچرا آ رہا ہے، جمع ہو رہا ہے ادھر. برے دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں منشیات اور غلط عادتوں کا کچرا. اور یہ کچرا اتنا آ رہا ہے، اتنا آ رہا ہے، انبار کچرے کا. اب یہ جوان اگر اس کچرے کے ڈھیر سے اپنے آپ کو نہ بچائے اور مسلسل یہ کچرا، مسلسل گناہ 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 گناہ، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ تو کچرے کا ڈھیر. یہ ایک جوان کافی ہے پوری نسلوں کو ملیمیٹ کرنے کے لیے. یہ واقعہ میں نے عرض کیا ہے، بنی اسرائیل میں 2 سال تک بارش نہیں ہوئی. قحط کی وجہ سے بچے مرنے لگے، فصلیں تباہ. لوگوں نے بارش کی نماز پڑھی. حضرت موسیٰ نبی تھے،
حضرت موسیٰ سے کہا پھر بھی بارش نہیں ہوئی، آپ کیسے نبی ہیں؟ نماز بھی پڑھ لی، کچھ ہوتے نا دین پہ اشکالات ایسے ہی مواقع پہ کرتے، اپنی طرف نہیں دیکھتے، کہتے جی نبی نے بھی نماز پڑھ لی، یہ سب جھوٹ ہے، دیکھ کہاں ہوئی بارش، اگر سچ ہوتا تو بارش ہوتی، بارش نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے نماز پڑھائی، نماز استسقاء بارش کے لیے، پھر مناجات کی، خدایا کیا ماجرا ہے؟ کہا موسیٰ کل پھر ایک میدان میں جمع کرو بنی اسرائیل کو، ایک جوان کی وجہ سے یہ سب نعمتیں روکی جا رہی ہیں، ایک جوان گنہگار ہے، اس کی وجہ سے سزا پوری امت کو دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اس جوان کو کیوں نہیں بدلا، اس کو امر بالمعروف کیوں نہیں کیا، اس کی تعلیم تربیت کا فریضہ تھا، والدین کا الگ، محلے کا الگ، نہیں کیا، سزا۔ سب کو اکٹھا کرو اور وہ جوان بھی آئے گا، اور اس دن میں نام بتاؤں گا موسیٰ، اس جوان کو کھڑا کرو اور رسوا کرو، اس کو بنی اسرائیل سے باہر نکال دو، پھر باران رحمت برسے گی۔ موسیٰ نے سب کو بلایا، گناہ بتا رہا ہوں امام سے روک رہا ہے، گناہ ہے جو ہمیں امام کو محوری شخصیت بنانے سے روک رہا ہے، گناہ حجاب بن رہے میں اور آپ اور میں اور امام زمان کی راہ میں۔ موسیٰ سب کو بلاؤ اور کل اس جوان کو رسوا کروں گا، آپ بنی اسرائیل سے نکال باہر کرو۔ جمع ہو گئے، حضرت موسیٰ نے کہا خدا نے ابھی وحی کی ہے، ایک جوان گنہگار کی وجہ سے 2 سال تک بارش نہیں ہوئی اور آپ کے کھیت کھلیان اور بچے غذا نہ ہونے کی وجہ سے مرے، وہ ذمہ دار ہے، اور اس کو خدا نام لے گا، مجھے میں کھڑا کروں گا سوسائٹی کے سامنے رسوا، اور اس کو ملک سے باہر نکال لیں گے، پھر مشکلات حل ہوں گی۔ یہ بات کی موسیٰ بیٹھے تھے، وہ جوان ادھر ہی تھا، اسے احساس ہوا وہ گناہوں کا کچرے کا ڈھیر تو میرے وجود میں ہے، جس نے اتنی بدبو پھیلائی، اتنی گندگی، پوری سوسائٹی متاثر ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے متاثر ہو رہے ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ مناجات کی اسی لمحے جوان، اسی لمحے مناجات کی، خدایا خدایا تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، آج تک گناہ کرتا رہا، تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، اور اے خدا میں گناہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کوئی بڑی شخصیت ہوں اور آپ کے مقابلے میں آ رہا ہوں، فرعونیت نہیں ہے، میں ضعیف ہوں، میں نفس امارہ کے اسیر ہوں، میں اپنے ضعف و کمزوری کی وجہ سے گناہ کر رہا ہوں، نہ فرعونیت کی وجہ سے۔ خدایا تو مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے۔ مجھے احساس ہوا کتنا کچرا میرے وجود کے اندر جمع ہوا ہے، جو بدبو پورے علاقے کو متاثر کر رہی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، خدایا معاف کر لے۔ اتنے میں بارش ہوئی، اسی لمحے بارش برسی۔ لوگوں نے پھر شک کیا موسیٰ پر، یہ عجیب نبی ہے، جب دعا کرتے بارش نہیں ہوتی، ابھی تو کہا تھا اللہ اس جوان کو کھڑا کرے گا، رسوا کرے گا، ابھی کچھ ہوا ہی نہیں اور بارش ہوئی ہے، شک تو ہوگا نا۔ پھر ادھر سے دشمن بھی پروپیگنڈا کرے تو کتنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ بھی پریشان ہوئی، کیا معاملہ ہے؟ کہا خدا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا موسیٰ جوانان عزیز موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی 2 سال، آج آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے نہیں برسا رہا، اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں۔ روکی اس لیے کہ وہ گناہگار تھا، برسا اس لیے رہا ہوں، اس نے توبہ کی ہے، اس نے استغفار کیا۔ تو نام کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا موسیٰ جب گنہگار تھا اس وقت نام نہیں بتایا، تو آج نے اس نے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، اس کا نام کیوں بتاؤں؟ اس کا نام فرشتوں کو بھی نہیں بتاؤں گا، میں ستار العیوب ہوں۔ جوانان، بس جوان گنہگار ہوں تو معاشرے میں آفات بیماریاں آتی ہیں، اور جوان توبہ کریں تو معاشرے میں کسی گھر میں جوانان عزیز رحمت نازل ہونے کا ذریعہ بھی جوان ہے۔ رکاوٹیں گناہ ہیں۔ اب گناہ کو بہت سارے ناموں سے پکارا ہے۔ ایک نام ہے گناہ کو سکین کہا ہے، چاقو۔ گناہ کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا چاقو، تیز دھار چاقو۔ چاقو کسی طالبان کے ہاتھ میں آئے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کسی شیعہ مجمع میں خصوصاً آئے، اس چاقو سے زخمی کرے گا، ذبح کرے گا، مارے گا، کاٹے گا، تخریب، تباہی۔ گناہ وہ چاقو ہے طالبان کے ہاتھ میں آیا ہوا، وہ گناہ خانہ محرم کی طرف بڑھنے والی ناپاک نگاہوں کا گناہ، منشیات کا گناہ، بدعملی کا گناہ، تعصبات کا گناہ، سستی کا گناہ، دینداری کی معرفت نہ ہونے کا گناہ، ان کارٹونوں کی گناہ، یہ گناہ وہ چاقو ہے جو بچوں کی پاکیزہ فطرت کے سر کو قلم کر رہا ہے۔
حیا کے سر کو قلم کر رہا ہے، امام زمان کی محبت کے سر کو قلم کر رہا ہے، چاقو زخمی کر رہا ہے، اور زخمی لوگ امام کے کیا نصرت کریں گے؟ ان کو تو آئی سی یو میں ہونا چاہیے۔ روحانی روح کو زخمی کر رہے چاقو، اور یہ زخمی روحانی طور پر زخمی لوگ خود درد ہے، نہ درد کا علاج و درمان ہے۔ ایک نام گناہ کا اسم کہتے ہیں اس جانور کو، ہم سب دیہاتی علاقے کے ہیں، ریوڑ کہا جاتا ہے نا، جانوروں کا پورا مجمع۔ بلتی میں کیا کہتے ہیں ریوڑ کو؟ جانور سب لے جاتے، چرواہا لے کے جاتے ہیں جی، نورس، ہاں نورس۔ نورس میں کیا ہوتا تھا؟ ریوڑ میں بعض جانور یا کوئی بیماری کی وجہ سے یا ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ نورس اور ریوڑ کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے تھے، پیچھے الگ رہتے تھے، اور پیچھے الگ رہنے کی وجہ سے چرواہے کی نگاہوں سے بھی بچ جاتے تھے، اور وہ آ کے کوئی بھیڑیا کھا جاتا تھا۔ اس کو کہتے تھے حیوان عاصم، وہ حیوان جو ریوڑ سے پیچھے رہ جائے مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا پیٹ پھولا ہے، کیڑے آ گئے، یا ٹانگ ٹوٹی ہے، اس کو کہتے ہیں عاصم۔ گناہ کو بھی اسی عاصم سے کہا جاتا ہے، عصم اسی سے لیا ہے، یعنی گناہ وہ بیماری، وہ مرض، وہ رکاوٹ، وہ کانٹا، وہ رسی ہے جو امت صراط مستقیم کی طرف امام کو محور بنا کر، اپنے دل کا کعبہ بنا کر امام کی اطاعت میں جو امت صراط مستقیم میں نجات کا راستہ طے کر رہی ہے، یہ بیماریاں کچھ لوگوں کو لگ کر، گناہ کی بیماری لگ کر، وہ اس کاروان صراط مستقیم و نجات کے کاروان سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر ہالی ووڈ و بالی ووڈ کے درندے آ کر اس کو لوٹ لیتے ہیں، اسے نابود کر لیتے ہیں، اسے بے خاصیت بناتے ہیں۔ لہذا بعض گناہ ہیں جو شبہات کا باعث بن رہے ہیں۔ جوان عزیز، ایک جوان نے ولایت فقیہ پہ اشکال کیا، تو ہمارے استاد نے جواب نہیں دیا ولایت فقیہ کے اشکال کا، کہا بیٹا بتاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں آپ کے؟ کہا ماں باپ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، صرف سوشل میڈیا میں ہی ماں باپ کا دن مناتا ہوں، باقی گھر میں کبھی گلاس اٹھا کے بھی ماں باپ کو نہیں دیا۔ کہا یہ جو ماں باپ کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں، ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہے ہو، یہ گناہ خدا کی نسبت آپ کا ذہن خراب کر رہا ہے، امام کی نسبت آپ کا ذہن خراب کر رہا ہے، یہ گناہ شبہ بن گیا ہے، یہ گناہ سیکولرزم بن گیا ہے، یہ گناہ تجھے ملحد کر رہا ہے، یہ گناہ تجھے دین سے دور کر رہا ہے، یہ گناہ تجھے عبادات سے دور کر رہا ہے، یہ گناہ تجھے دینی مراکز سے دور کر رہا ہے۔ بس گناہ چھوڑ دو، آپ کے شبہات کا جواب اسی وقت مل جائے گا۔ یہ گناہ ہمیں امام زمان سے دور کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ ایک رکاوٹ ہے جو باعث بنتی ہے کہ قومیں، نسلیں امام زمان سے دور ہوتی ہیں۔ لہٰذا امام کو ہم اپنی زندگی کا کعبہ بنائیں، قبلہ بنائیں، اور ہماری مشکلات حل ہوں گی۔ مثلا حضرت زینب کبریٰ، اس ہستی میں کیا کوالٹی ہے؟ اور زینب کبریٰ کا مقام بعض علماء نے کہا ہے مل زینب وما ادراک مل زینب، زینب کون ہے اور تمہیں کیا خبر زینب کی کیا معرفت؟ 4 خواتین ہیں بزرگ کائنات کی روایات کے مطابق، ایک ہیں فرعون کی زوجہ، ایک جناب مریم، ایک حضرت ختیجہ، اور ایک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ بزرگ خواتین کائنات کی افضل ترین خواتین ہیں۔ اب حضرت زینب کے کیا مقام ہے؟ ان 4 میں سے کس کیٹیگری کی ہیں؟ حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ، ان کا تذکرہ سورہ تحریم آیت نمبر 10 اور 11 میں ملتا ہے۔ 10 اور 11 میں اس نے حضرت موسیٰ پہ ایمان لایا۔ یہ کون عورت ہے؟ میری مائیں بہنیں سن لیں، آج ہم بلتستان سرزمین اہل بیت میں رہ کر اپنے حجاب کی حفاظت نہیں کر سک پا رہے ہیں، برے مارکیٹوں کو برائیوں سے نہیں بچا رہے ہیں۔ فرعون کی زوجہ، فرعون فساد و فحشا کا مرکز، دنیاوی مال و منال، فرعون کی زوجہ فرعون کی طرح مال و منال اور اقتدار اور دنیاوی وسائل میں غرق، لیکن یہ بی بی دیکھیں، اس کا ارادہ دیکھیں، اور انسان اٹھنا چاہے گناہوں سے اٹھے، ارادہ کرے تو کتنا بلند اٹھ سکتا ہے۔ فرعون فساد کا مرکز، فرعون کی زوجہ حضرت موسیٰ پر ایمان لاتی ہیں، ایمان لاتی ہیں۔ ایمان لانے کے عوض فرعون نے دھمکی دی، میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ کہا موسیٰ حق پر ہے، تو باطل ہے۔ میری زندگی کی محوری شخصیت، میرا رول ماڈل
میرے اعمال کا کعبہ موسیٰ بن گئے ہیں. اب مجھے فرعون کے مال و منال کی یہ زر کو بر کو زیورات ہو یہ چوڑیاں ہو یہ سینڈل میرے دل کو اٹریکٹ نہیں کرتے. میرے دل پر موسیٰ کی حکومت ہے کیونکہ وہ حق کا امام ہے, وہ حق کا نبی ہے. فرعون نے دھمکی دی اور فرعون جن سے غصہ کھاتا تھا اسے سزا کس طرح دیتا تھا؟ 20 انچ کی میخیں تھی کیل, انسان کو نیچے زمین پہ لٹاتا تھا, اس کے پیچھے لکڑی لٹا کر زمین پہ لٹایا, ہاتھ پیر اس لکڑی کے ساتھ میخیں گاڑتا تھا. ادھر میخ 20 انچ کی, ادھر میخ پورے وجود پر, اور آسیہ پر میخیں گاڑ کر زمین پر لٹایا. 20 انچ کی میخیں. اتنا سخت مرحلہ ہے, مجھے اٹھا لے. رب ابلی اے اللہ مجھے جلدی موت آ جائے, فرعون اتنا ظلم کر رہا ہے. نجنی من فرعون و عملہ, فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے, مجھے اٹھا لے. اے اللہ بڑی مشکلیں و مصائب مجھ پر آن پڑ رہے ہیں, مجھے موت دے دے جلدی. کیلیں لگی, میخیں لگی. آپ سے بڑھ کر درد, اس سے بڑا درد انسان جسم پر میخیں تحمل کر سکتا ہے, لیکن حسین جیسے بھائی کا سر قلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. سر قلم ہوا, آپ کے رخسار پر تماچے بھی مارے جا رہے تھے. کیوں نہیں آئی؟ دیکھا زینب کو جب پتہ لگا تیرے اون محمد امام کی راہ میں شہید ہوئے ہیں, ان خیموں میں سجدہ شکر بجا لایا. خدایا تیرا شکر, آج امام برحق کی راہ میں میرے بیٹوں کا نذرانہ قبول ہوا. آپ کی چادر چھینی گئی, آپ کے رسن ہاتھ پر رسن باندھے گئے, چھوٹے بچوں کو گھوڑوں کے قدموں تلے روندا گیا, حسین کی سکینہ کے رخسار چھینے گئے, تماچے مارے گئے. لیکن جب پوچھا گیا زینب, آسیہ کو پڑھنے والی مشکلات سے کئی گنا مشکلات ہیں ادھر, جسمانی مشکلات, روحانی مشکلات شدید سے شدید تر. کیسا پایا؟ آیا موت کی توقع کر رہی ہو؟ نہ, یہ نہیں کہا خدایا مجھے موت دے دے, خدایا مجھے فرعون اور آل فرعون کے اعمال سے نجات دے دے. کہا کربلا میں یہ مصائب مجھے خدا کی نسبت بدظن نہیں کر رہے. ما رأیتہ الا جمیلا, میں نے ان تمام مصائب کو اللہ کی اطاعت میں دیکھا ہے, اللہ کی اطاعت کے میدان میں یہ مصائب دیکھیں. اور یہ مصائب جب میں دیکھتی ہوں تو عاشقانہ انداز میں دیکھتی ہوں. مجھے خدائے حسین کربلا میں ملا. زینب کو یہ مقاومت کہاں سے ملی؟ جب زینب نے حسین کو اپنی زندگی کا محوری شخصیت کعبہ بنایا. اس حسین کی اطاعت کے کعبے کے گرد زینب نے طواف کیا. زینب کی صلاحیتیں, زینب کی بھوک, زینب کی اولاد, زینب کا بولنا, زینب کا اٹھنا, زینب کی ہجرت, سب امام کی نصرت کے میدان میں خرچ ہوئی. اگر حسین و امام زمان رول ماڈل ہو ہمارا, ہم بھی زینب کبریٰ کی مقاومت کا, وفا کا, اطاعت کا علم بن سکتے ہیں. آج ایمہ کو رول ماڈل بنائے جوانان عزیز, پھر کوئی بدحجاب خاتون ہماری خواتین کو متاثر نہیں کر سکتا. آج علی اکبر کو رول ماڈل بنائے جوانان, کوئی منشیات کا اسیر بد کردار جوان آپ کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے ان شخصیات کو صرف مصائب کی حد تک اکتفا کیا, رول ماڈل نہیں بنایا. کعبہ بنائیں اپنی زندگی کا اور ان کے گرد طواف کریں, ان کے عاشق بن جائیں, پروانوار, ان کی اطاعت کے عاشق بن جائے, عاشقانہ اطاعت. پھر دیکھیں کتنا اٹھاتے ہیں, پھر دیکھیں کتنا بلند کرتے ہیں, پھر دیکھیں کتنا ارتقا دیتے ہیں. لیکن اگر عاشقوں کے بجائے مفاد پرست مل جائیں تو کتنا ظلم کرتے ہیں مفاد پرست. امام حسین علیہ السلام نے پرانا لباس مانگ کر اس کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا. زینب کبریٰ نے پوچھا بھیا کیوں پھاڑ رہے ہو؟ کہا بہن زینب, مجھے مارنے کے بعد یہ مفاد پرست لوگ میرے لباس کو لوٹ لیں گے اور میں نہیں پسند کرتا. جوانان عزیز, آج ہم امام کی ماتمداری ننگے ہو کر کرتے ہیں, اور مصائب میں دیکھیں امام فرماتے ہیں میں پسند نہیں کرتا موت کے بعد بھی میرا جسم ننگا ہو. کیسے امام کے عزادار ننگے ہوتے ہیں؟ یہ قابل قبول چیز نہیں ہے. قمیص پہن کے ماتم کریں. میں پسند نہیں کرتا موت کے بعد ننگا ہوں. اور امام نے پرانا لباس اندر پہنا, نیا لباس باہر. کیوں مولا نیا لباس؟
کل کو کوئی دشمن مجھے لوٹنے آنا چاہتا ہے، وہ لوٹ لے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ سخی حسین اس دشمن کو بھی دے رہے ہیں، میں نیا لباس پہن رہا ہوں، قیمتی لباس اوپر، پرانا لباس نیچے، کوئی لوٹنے کی غرض سے آئے خود غرض، حسین اتنا کریم ہے، اس دشمن کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اے مولا، ہم تو آپ کے اکبر پہ رونے والے ہیں، ہم تو آپ کی سکینہ کے تماچوں پہ رونے والے ہیں، ایسا نہ ہو ہم گناہوں کی وجہ سے خالی ہاتھ لوٹے۔ اے مولا نظر کرم ذرا ہم پہ بھی کریں، اے کریم مولا ذرا ہماری جوانیوں پر بھی نظر کرم کریں اور ہمیں بھی زمانے کے امام کے عاشق بنا دیں۔ آج عزادارو، محرم الحرام کی 13 محرم کو شہداء کو دفن کیا گیا ہے۔ بہت ساری روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بنی اسد کی خواتین یا مردوں نے دفن کیا، لیکن جو معروف روایت علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جس طرح امام رضا علیہ السلام کو معجزے سے آپ کے بیٹے نے آ کر امام جواد علیہ السلام نے دفن کیا تھا، بالکل اسی طرح امام سجاد ظاہراً بیمار اور اسیر تھے کوفے میں، وہاں سے معجزے کی طاقت سے امامت کو جو کرامت کی طاقت ملتی ہے آئے، تو کچھ بنی اسد کی خواتین و مرد چند بیلچے لے کر کربلا کی تپتی ریت پر چند لاشوں کو دفنا رہے تھے، لیکن وہ پریشان تھے کس لاش کو کہاں دفنائیں۔ کسی ایک لاش کا بھی سر سالم نہیں تھا، سب کا سر کاٹا گیا تھا۔ اب انہیں نہیں معلوم یہ کس کا لاش ہے، اکبر کا ہے، عباس کا ہے، قاسم کا ہے، حسین ابن علی کا ہے۔ اتنے میں کوفے کی جانب سے غبار اٹھا، وہ ڈر گئے، ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے، عمر سعد کی فوج آ گئی سمجھے۔ اتنے میں دیکھا بیمار امام سجاد اپنے بابا کو دفنانے کربلا آئے ہیں۔ امام گلے ملے ان سے، زار و قطار روئے، انہوں نے تعزیت کی، اے مولا تعزیت پیش کرتے ہیں، آپ کے بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے۔ ارے افراد نے اپنے اپنے افراد کو دفنایا ہے، حر کو دفنایا ہے، اور نہیں دفنایا ہے تو لخت جگر زہرا حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ رونے کے بعد مولا حسین نے انہیں ایک ایک کر کے بتایا، مولا آپ کو کیسے پتہ لگا یہ اکبر کا جنازہ ہے، سر تو نہیں ہے؟ کہا جس کے سینے پہ برچی لگی ہے وہ سینہ میرے بھائی اکبر کا ہے، یہ اکبر کا جنازہ ہے، یہ امام حسین کے پہلوؤں میں دفنایا جائے۔ اور اس کے بعد تمام شہداء کو امام کو دفنایا گیا، اور تمام شہداء کو امام کے قریب دفنایا گیا۔ 2 لاشیں ایسی تھی عزادارو جن کو حسین امام سجاد اس لاشے کو اٹھا ہی نہیں سکے، بلکہ ان لاشوں کے ٹکڑوں کو اٹھایا، ٹکڑوں کو کسی لباس میں اٹھا کر، کفن میں لباس میں ڈال کر ان ٹکڑوں کو اٹھایا۔ ایک لاشا حسین کا اور دوسرا لاشا عباس سے علمدار کا۔ کیوں عزادارو؟ عباس کے لاشے کو شہید کرنے کے بعد ان لعینوں نے، جس طرح میں معذرت چاہتا ہوں، جس طرح ایک قصاب ٹکڑے کرتا ہے، عباس کے لاشے کے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ ان ٹکڑوں کو جمع کر کے سید السجاد نے دفنایا۔ اے میرے باوفا چچا عباس، آپ پر درود و سلام ہو، آپ نے وفا کا حق ادا کیا، آپ نے اپنے پوری ہستی کو اپنے وجود کے ٹکڑے کرا کر نہر القمہ میں سو گئے۔ اتنے میں اپنے بابا کے لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے دفنایا۔ دفنانے کے بعد قبر بنائی، قبر بنانے کے بعد قبر کے اوپر اپنی انگلی سے لکھا امام سجاد نے، ھذا قبر الحسین قتلوا عطشانن، یہ میرے غریب بابا حسین کی قبر ہے جو نہر فرات کے قریب مارا گیا ہے لیکن پیاسا مارا گیا ہے، جس کا سر قلم کیا گیا ہے بڑی بے دردی سے، جس کے لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، اور اس لاش کے چند ٹکڑوں کو سجاد نے اٹھا کر قبر میں اتارا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
مرحبا